یہ رات خوشیوں کی رات تھی، چراغ جل رہے تھے، گھر میں مسکراہٹیں تھی۔ دلہا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ تھا، لیکن آسمان کی تقدیر کچھ اور تھی۔ یہ رات تاریخ کی لازوال قربانی میں ڈلنے والی تھی۔ جی ناظرین، یہ داستان ہے ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے والد ابو عامر فاسق تھے۔ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کیا۔ باپ گمراہی کے راستے پر، مگر بیٹے کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے اور میں اس دین کے راستے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حرارت ایمانی کا یہ حال تھا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حکم ہو تو اپنے باپ کا خاتمہ کر دوں، لیکن آپ علیہ السلام نے منظور نہ کیا۔ والد فاسق مکہ سے نکل کر ہرقل کے پاس گیا اور وہیں پر اسے موت آئی۔ پھر ایک دن احد کے میدان میں سرخ پہاڑوں کے سائے تلے ایک طرف غرور کا لشکر، دوسری طرف ایمان کے سپاہی۔ جب احد کی جنگ چھڑ گئی، تلواریں ٹکرائی، نیزے فضا کو چیرتے ہوئے گزرے اور پورا میدان احد گرد و غبار سے بھر گیا۔ تو اسی ہجوم میں ایک نوجوان اس میدانی جنگ میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ دشمن فوج کے رئیس ابو سفیان تک پہنچ گیا اور اس پر اپنی تلوار سے ایک زبردست وار کر ڈالا، جس سے ابو سفیان زخمی ہو گیا۔ لیکن اچانک ایک مشرک شداد بن اسود نے پیچھے سے آ کر اس نوجوان پر وار کیا اور یوں کل کا دلہا آج کا شہید بن گیا۔ دلہن کی مہندی بہت جلد ایک بہادر کے خون سے بدل گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ فرشتے آ کر اس نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں، جا کر معلوم کرو کیا معاملہ ہے۔ جب ان کی بیگم سے پوچھا گیا تو پورا واقعہ بیان فرمایا۔ ہماری شادی ہوئی اور وہ بغیر غسل کے جہاد کے لیے نکل گئے کہ ہمارا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملے، ہم نے رات گزاری اور ابھی غسل بھی نہ کیا تھا کہ کانوں میں آواز پڑ گئی کہ حضور علیہ السلام مشرکین سے جہاد کے لیے احد جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ پیغمبر پاک علیہ السلام اور ان کے اصحاب تو میدان جنگ کی طرف جائے اور میں یہی رہوں، لہذا بغیر نہائے ہی نکل گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں غسل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے اور یوں ان کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا، یعنی وہ صحابی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ناظرین، یہ ایک نوجوان دلہا تھا جس نے اسلام کی سربلندی کی فکر کو لے کر اپنی شادی کی خوشیوں اور جوانی کی رنگینیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور غسیل الملائکہ کا عظیم لقب پا کر ہمیشہ کے لیے کامیابی کو اپنے نام کیا۔